درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مولانا صاحب سے دو باتیں کہہ رہا تھا. پہلے میں نے کہا کہ جعفر بھائی نے اتنا شکریہ ادا کر دیا، لگتا ہے میری اسپیچ کینسل ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ چائے وائے پی کے آ جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، اس کے بعد میں اس دوران نپٹا لوں یہاں کو. خیر، تو میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ میڈیا کے حوالے سے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. صرف یہ ہے کہ ہے خطرناک. انٹرسٹ تو ظاہر ہے اس کے اندر سبھی کا ہے، لیکن مسئلہ خطرناک ہے. اچھا، جو مجھے بات کرنی ہے وہ میڈیا کے رول کے اوپر بات کرنی ہے، تربیت میں میڈیا کی رول کے اوپر، اور اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس میں ڈیلیور کروں گا. تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کام ہوگا نہیں. تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوا، جو میرے ساتھ اب ہوگا، اس سے بات بنے گی نہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا، کوئی اور طریقہ کار لانا پڑے گا. 40 منٹ میں آپ، جیسے انہوں نے فرمایا تھا، اس میں 3-4 اشرے تو مولانا صاحب نے کہہ ہی دیے کہ 4 اشرے چاہیے. اب دیکھیے کدھر تک بات پہنچے گی. تو ریئلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس وقت کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ ایک بک کے کانٹینٹس کو لسٹ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر رہے. اور جو مولانا صاحب کے سامنے مشکل تھی وہ یہی تھی کہ بھائی 40 منٹس میں اگر آپ چاہیں گے کہ اس کو ایڈریس کر لیں تو شکریہ برادر، تقریباً ناممکن ہے. تو اب یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی یہ چیزیں جس کے اوپر ہم تھوڑا سا کبھی موقع ملے تو آپ اس کے اوپر کام کر لیجیے گا، اور کبھی موقع ملے تو ہم بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہیں گے. ایک مسئلہ، اچھا کچھ ایسی چیزیں جس کو فوراً اسکپ کرنا چاہیے تاکہ ہم وقت کی اس کمی کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کر لیں. یہ کہ میڈیا کسے کہتے ہیں. میڈیا کے بارے میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ بس عرض کرتا چلوں کہ آپ میڈیا کو صرف ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ سے مت سمجھیے. یہ آپ ظاہر ہے یہاں سے باہر نکلے اور ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بھی تو میڈیا ہے نا. یہ بھی ایک، یعنی ہر وہ چیز جو ایک میڈیم بنی ہوئی ہے میسج کے لیے، در حقیقت ایک میڈیا ہے. تو اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں وہ ایکچولی ایک میڈیا ہے، چونکہ اس میں سب کچھ وہ نہیں آ رہا جو آپ نے چاہا تھا، بہت کچھ دوسروں کی طرف سے بھی آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک میڈیا ہے. اور آپ کے جو سائن بورڈس ہیں یہ میڈیا ہے. اور مثلا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مثلا یہ جتنے بینرز لگے ہوئے ہیں یہ سب میڈیا ہیں، یہ سب میڈیا کا حصہ ہے. کچھ وہ میڈیا ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہے، کچھ وہ میڈیا ہے جو دوسروں نے کریٹ کیا اور آپ اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو میڈیا، ایک تو میڈیا کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا براڈ کر لیا جائے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جس چیز سے بات کر رہے ہیں وہ کہاں تک جا رہی ہے. البتہ اوبویسلی ہم اس وقت اس میڈیا کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہے، ہم اس میڈیا کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہم نے کریٹ نہیں کیا، دوسروں نے بنایا ہوا ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر میڈیا کو ایسی چیز ہوتی جو چھوڑی جا سکتی ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اسکپ کر دیں اپنی لائف سے، تو شاید پھر اتنا پرابلم نہیں ہوتی. لیکن میڈیا ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے، اور حتیٰ کچھ چیزوں سے شاید بچ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ناقابل اجتناب ہے، انیویٹیبل. آپ کو اس کے سامنے سے گزرنا ہے، آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ میسیجز دیکھنے. کتنا ریسیو کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں. لیکن یہ کہیں کہ میں اوائڈ کروں گا تو آپ نے روڈ پہ تو آنا ہی ہے بالآخر. اخبار، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل، کہیں نہ کہیں تو آپ نے کھولنا ہے، اور جیسے آپ کھولیں گے آپ میڈیا کی زد پہ آ گئے. یہ ایک پرابلم میڈیا کی. بس ایک تو ایک کہ اس کی ڈیفینیشن کو تو اسے براڈ کر لیجئے، دوسرے یہ کہ انیویٹیبل ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں پائیں گے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس کے اندر کچھ ڈیلیبریٹ میسیجز ہیں یا یہ کچھ اور چیز ہے اور اس کے پیچھے میسیجز نہیں ہیں. یہ کویسچن میں نے کیوں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ میں کہیں پہ بات کر رہا تھا، کوئی سیمینار تھا، تو اس میں بات ہوئی ہالی ووڈ کی موویز کے اوپر کہ ان کا کچھ پولیٹیکل میسیج ہے. تو ایک دوست نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہالی ووڈ یا دوسرے فلم کی انڈسٹری ہے اس کا کوئی پرٹیکولر میسیج ہے، یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے. پہلے آپ اس کو کلیئر کر لیجئے، آیا ان کا کوئی میسیج بھی ہے یا صرف انٹرٹینمنٹ ہے؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی شارپنیس بڑھ جائے گی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی میسیج بھی ہے. تو یعنی ہمارے سامنے جو کویسچن آئے گا وہ یہ کہ یہ جو میڈیا ہمارے سامنے آ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا ہے جس میں اس نے مثلا اورنج جوس بیچنا ہے، آیا اس کا سارا ہدف، پورا اس کا ایشو بس یہ ہے کہ اس کو اورنج جوس بیچنا ہے، یعنی کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور پارٹی بھی انوالو ہوئی ہوئی ہے، اس کے کچھ اور آبجیکٹیوز بھی ہیں، اورنج جوس بھی ہے.
اورنج جوس بھی بکنا ہے اس کے اندر. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں یہ دونوں کام ہونے ہیں. ایک تو ہے کہ ان کو جو کچھ بیچنا ہے وہ بھی بیچنا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. اچھا وہ خود کہتے بھی ہیں, آپ یونیورسٹی میں اس کے اوپر ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹیز میں اس پہ ایجوکیشن دے رہے ہوں گے, پوسٹ پی ایچ ڈیز کروا رہے ہوں گے, اور اس کے بعد اس کو کہیں امپلیمنٹ نہیں کرتے. وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں. ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ان کو کسی میسج کو سوسائٹی تک پہنچانا ہے تو اگر وہ یہ کہیں گے کہ آج ایک پروگرام ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں جس میں ہم اپنی پولیٹیکل انالیسس کو آپ کو سکھائیں گے, تو میرے خیال میں 70% آڈینس تو ویسے ہی نکل جائے گا. وہ ان کو پولیٹیکل انالیسس نہیں سیکھنا ہے آپ سے. اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک مووی دکھائیں گے اور یہ مووی جو ہے وہ یہ ایوارڈ لے چکی ہے, اب اس کے اندر 50% پولیٹیکل انالیسس ہوگا, لیکن وہ آپ کو نہیں بتائیں گے, وہ آپ کو مووی دکھائیں گے اور آپ مووی دیکھیں گے اور وہ پولیٹیکل انالیسس آپ خود بخود سیکھیں گے اس کے اندر. ایک رول میرا ذہن کہتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی دشمن سے ایکسپیکٹیشن دیکھنی کہ کہاں تک جائے گا, تو آپ یہ دیکھیں اس کے پاس جو ٹولز ہیں, جو پاسبل ٹولز ہیں, وہ کون کون سے ہیں. اگر کوئی پاسبل ٹول کسی دشمن کے پاس ہے اور وہ استعمال کر سکتا ہے اور آپ کا ایزمپشن یہ کہ اس نے استعمال نہیں کیا, تو یہ ایزمپشن غلط ایزمپشن ہے. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, اگر آپ کا کوئی ایک دشمن ہے, اس دشمن کے پاس کوئی ٹول ہے اور اس کے پاس پاسبلٹی ہے کہ اس کو استعمال کرے, اب آپ یہ کہیں اس نے استعمال نہیں کیا, کیوں؟ احمق ہے کیا وہ استعمال نہیں کرے گا؟ آپ کے ساتھ رحم دلی میں استعمال نہیں کرے گا کیا؟ تو ان کے پاس ایک ٹول ہے, ہالی ووڈ ان کا ایک ٹول ہے, میڈیا ان کا ایک ٹول ہے, اس ٹول کو وہ ایک چیز میں آبویسلی استعمال کر رہے ہیں. وہ جو میری مثال میں اورنج جوس ہے, اورنج جوس بیچ رہے ہیں, اس کے پیچھے کچھ اور میں استعمال نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے اپنے میسیجز ہیں جو ان کو کنوے کرنے ہیں آپ کو. تو اگر وہ آ کر کہیں گے کہ ہم نے ایک چینل شروع کیا ہے جو واشنگٹن ڈی سی سے وائٹ ہاؤس کی تھیوریز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے, تو کون بیوقوف اس چینل کو دیکھے گا؟ خود امریکنز نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر وہ یہ کام کرتے ہیں جو اب وہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے, اس نے اتنے ایوارڈ جیتے ہیں, اس میں فلاں فلاں ایکٹر کام کر رہا ہے, سب دیکھیں گے اور سب سیکھیں گے. تو دوسرا پرابلم یہ کہ آپ اس کو پہلے دیکھ لینے کی کوشش کر لیجئے کہ آپ کو میڈیا کے پیچھے کچھ میسیجز نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صرف بیچنے کے موڈ میں اس سے زیادہ ان کا کام نہیں ہے. ہمارے خیال میں بہت سارے میسیجز ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ میڈیا کا کیا تربیت کے سلسلے میں کوئی رول ہے؟ اگر وہ میسیجز نہ بھی ہوں تب بھی تربیت میں بہت رول ہے. اگر وہ میسیجز نہیں بھی ہوتے تب بھی تربیت میں بہت رول تھا, جس کو میں بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ وہ میسیجز ہیں, اب تو پورا تعلق ہے ہی تربیت سے. چونکہ وہ میسیجز ہیں تو پورا تعلق تربیت سے بن جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. آپ اسلام کے ظاہر ہے میں اسلام کے تربیتی نظام یہاں پہ نہیں بتاؤں گا, یعنی نہ ٹائم ہے اور نہ یہ ہمارا ٹاپک ہے. جو اسلام کا تربیتی نظام ہے اس میں آپ نے انسانوں کو کسی ایک آبجیکٹیو تک پہنچانا ہے. وہاں تک پہنچانے کے لیے جو مین چیز آپ کو چاہیے ایجاد کریں اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر, وہ کنٹرول ہے. کنٹرول کے بغیر آپ کسی اسلامی ہدف کو حاصل نہیں کر پائیں گے. مثلا آپ سادہ سی باتیں دیکھ لیں, اگر آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے تو آپ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے. اگر کنٹرول نہیں ہے فلاں عبادت, اخلاقیات, کوئی چیز عمل نہیں آئے گی اگر کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب بالکل واضح سی بات ہے. اچھا, میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا کا ایک ظاہری کام جو ہے وہ یہ کہ کچھ بیچنا چاہتے ہیں. کیسے بیچنا چاہتے ہیں؟ وہ اس طرح سے بیچنا چاہتے ہیں کہ جو لسٹ آپ کے اندر نہیں ہے وہ اس کو اٹھائیں گے. اگر وہ چیز پہلے ہی بک رہی ہو تو $1 ملین میڈیا پہ کیوں دے گا کہ وہ اس کو خریدنے کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کرے؟ اس کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی پروڈکٹ کے لیے آپ کے اندر کچھ جذبات ابھارنے ہیں. اچھا, ان جذبات کو کیسے ابھارنے ہیں؟ لاجیکل تھنکنگ کے ذریعے سے. یعنی ایڈورٹیزمنٹ کیا لاجیکل تھنکنگ کے لیے ہوتے ہیں؟ یعنی کنزیومرز کے اندر ایک لاجیکل انالیسس کروا کر وہ کہتے ہیں کہ ہماری چیز کو خریدیں؟ کبھی بھی نہیں. کوئی لاجیکل تھنکنگ نہیں ہے. اس کے لیے ان کو سمپلی کیا کرنا ہوتا ہے, ان کو آپ کے اندر کچھ ایموشنز کریٹ کرنے ہوتے ہیں. ان ایموشنز کے ساتھ ایک آرٹیفیشل میسیج یہ آتا ہے کہ آپ یہ چیز بھی خرید لیں. مثلا
بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی بہت مشہور ایکٹریس کو لا کر وہ ایک مثال کے طور پر سوپ کا ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں یا کولڈ ڈرنک کا ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں، تو کولڈ ڈرنک کی ایفیشنسی سے ایکٹریس کا کوئی تعلق بنتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں. اس سے اس کا کیا تعلق؟ اس کی ایک فیلڈ ہے، یہ ایک اور علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ ان دونوں کو ملاتے کیوں ہیں؟ صرف یہ کہ آپ کی اس ایکٹریس کی پسند کو دیکھتے ہوئے خدا نہ کرے آپ کے لیے پسند بناتے ہیں کولڈ ڈرنک کے لیے. آپ چونکہ وہ گروپ آف آڈینس اس ایکٹریس کو ایکٹر کو پسند کر رہا ہے، وہاں سے اس کو موو کرواتے ہیں اور لاتے ہیں کس کے اوپر؟ اپنی پروڈکٹ کی طرف. اچھا دونوں کا کوئی ریشنل تعلق ہے، کوئی لاجیکل تعلق ہے؟ نہیں، ایبسولوٹلی کوئی لاجیکل تعلق نہیں ہے. بلکہ تقریباً سب کو شاید پتہ ہوگا کہ شاید یہ یوز بھی نہ کرے. کوئی ضروری نہیں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ میں دکھا رہے ہیں کہ یہ اس نے یہ پہنا ہوا یا یہ استعمال کیا، اس نے واقعاً استعمال بھی کیا ہو، شاید نہیں استعمال کیا ہوگا، لیکن یہ وہ آرٹیفیشل میسج ہے جو چلا جاتا ہے اور کام بھی کرتا ہے، ہٹ بھی کرتا ہے. ورنہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اتنے پیسے نہیں دیتے ایڈورٹیزمنٹ میں لانے کے لیے. اچھا اب سوچیں سارا کا سارا دھوکہ ہے. نہ اس پرسنالٹی کا اس پروڈکٹ سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس پرسنالٹی نے حتیٰ اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. صرف چند سیکنڈ دکھا کر ایک آرٹیفیشل میسج کریٹ کیا گیا ہے، آپ کے اندر ایک لسٹ کریٹ کی گئی ہے. اچھا اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کنٹرول بڑھائیں اپنا، اور میڈیا جتنا کام بھی کرے گا چیز بیچنے کے لیے وہ آپ کے کنٹرول کو ریڈیوس کرے گا. اگر کچھ نہ ہوتا میڈیا کے اندر، صرف یہ ایک مسئلہ ہوتا تو بھی اسلام کی تربیت کے خلاف تھا. اسلام کنٹرول بڑھانا چاہتا ہے اور میڈیا کنٹرول کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کا کنٹرول بہت زیادہ ہوا اصلا آپ وہ پروڈکٹ نہیں خریدیں گے، لہذا آپ کے کنٹرول کو کم کریں گے اور آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیں گے. میں صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ میڈیا سے بہت زیادہ وابستہ نہیں ہیں، اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اس سے ان کا رابطہ اتنا کم ہے، تو شاید ان کو اس پروڈکٹ تک لانے کے لیے 10 سیکنڈ چاہیے ہوں. لیکن جن کا ریگولر تعلق ہے ان کو ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیں گے کہ 3 سیکنڈ کے اندر پروڈکٹ بک جائے گی. ان کے کنٹرول کو اتنا نیچے لے آئیں گے کہ ان کے جسے کہتے ہیں وہ بس سامنے کھڑا ہوگا، وہ ٹریگر دبائے گا اور اس نے خرید لینی ہے. وہ اس کمال تک لے آئیں گے. تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کوئی میسج نہ ہوتا، صرف یہ ہوتا، تب بھی تربیت کے اصولوں کے خلاف تھا. بہرحال یہ ہمارا میڈیا ہے. اب اور آگے آئیے، میڈیا متاثر کیسے کرتا ہے؟ مثلا وہ تربیت کو ظاہر تربیت کے اندر انوالو ہو گیا ہے. ہمارا جو تربیت کا ایشو ہے وہ کنٹرول کی طرف لے جانے کے لیے ہے، وہ کنٹرول کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی اور میسج نہ ہوتا، اور کیا کیا میسیجز ہو سکتے ہیں؟ میں چند چیزیں یہاں پہ صرف لسٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم جس گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے پاس اتنی ڈیپتھ بھی نہیں ہے کہ وہ میڈیا کا انالیسس کر لے. مثلا آپ جن بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں، تو میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. کبھی آپ مثال میں یہ سوچیں کہ آپ ایک ریسلنگ کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک 6 سال کا بچہ ہے اور سامنے 24 سال کا ایک مثال کے طور پر 7 فٹ 8 فٹ کا ایک ریسلر کھڑا. کوئی مقابلہ ہے؟ بہت آسان، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا آپ ذرا سوچیے گا، یہ جو 6 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، یہ جو بنانے والے ہیں یہ کون ہیں؟ شاید بنانے والے میں ہیومن سائیکالوجی کے پوسٹ پی ایچ ڈیز بھی ہوں گے. یہ کیا مقابلہ ہے؟ اس بچے سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ ان بنانے والوں سے جھگڑ لے جو پوسٹ پی ایچ ڈیز بھی ہوں گے اپنے سبجیکٹ کے اندر. آپ توقع کر رہے ہیں، یہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بچہ ان میسیجز کو سمجھ لے، انالیسس کر لے اور اس میں سے غلط اور صحیح کو پک کر لے. وہ بنانے والے اتنے استاد ہیں کہ آپ بھی اس کام کو نہیں کر پائیں گے، تو آپ بچوں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے. یا مثال کے طور پر یہ جو ایڈورٹیزمنٹ بنتے ہیں، اچھا آپ خود جانتے ہیں، آپ میں سے بعض لوگ ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی کے ہوں گے، یعنی اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوں گے. ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بعض اوقات 2 ملین 3 ملین ڈالر خرچ ہوا ہوتا ہے. جس کمپنی نے 3 ملین ڈالر اپنے پروڈکٹ کے ایڈورٹیزمنٹ پہ لگائے، اس نے کس قسم کی ایکسپرٹیز کو ہائر کیا ہوگا؟ جو ٹاپ موسٹ اویلیبل ہوگی اس کو ہائر کیا ہوگا. اس نے اپنے میسج کو کی ایفیشنسی کو کس حد تک پہنچایا ہوا ہوگا. اس نے اس حد تک پہنچایا ہوگا کہ وہ جس نے ہائر کیا ہوگا اس نے ایک کرٹیسزم کے لیے اور اس کو چیک کرنے کے لیے ایک اور کمپنی بھی ہائر کی ہوگی
کہ وہ یہ چیک کرے کہ یہ جو اس کا میسج ہے اس کے اندر اسٹرینتھ کتنی ہے. تو یہ کام ایکسپرٹ لیول پہ نہیں ہو رہا ہے, یہ ایکسپرٹس کی بھی ایکسپرٹ لیول کے اوپر ایک کام ہو رہا ہے, اور مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ 8 سال کے ایک بچے سے. تو آپ ڈزنی لینڈ کے جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں یہ گلی کوچوں میں نہیں بنے ہیں, یہ دنیا کے مشہور ترین اسٹوڈیوز کے اندر بنے. اس کو دنیا کے اپنی فیلڈ کے ماہر ترین لوگوں نے بنایا ہے. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ اس کو دیکھے, انالیسس کرے, اور صحیح اور غلط کو پہچاننے کے بعد صحیح میسج کو پک کرے, غلط کو دور کر لے. یہ طاقت ہم میں اور آپ میں بھی نہیں ہے جو ہم بچے سے توقع کر رہے ہیں. بس وہ کیسے متاثر کرتے ہیں؟ ایک تو کہ اسپیشلسٹ کو انہوں نے رکھا ہوا, اپنے علم کی اسٹرینتھ کو استعمال کریں گے, البتہ وہ علم جو مصنوعی علم ہے, آرٹیفیشل ہے. کیا نشانیاں ہم دیکھیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اب تربیت میں معاملہ خراب ہو گیا, یہ جا رہا ہے معاملہ؟ بہت آسان چیزیں عرض کروں, البتہ میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو کیا عرض کروں, مثلا کئی سال ہو گیا میں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا ہے. تو میں جب پہلے ٹاپک دیکھ رہا تھا میں کہتا تھا عجیب ہے, یعنی مجھے وہ ٹاپک دے دیا جس کو میں 3-4 سال سے ترک کیے بیٹھا ہوں, یعنی جب میں میڈیا میں انوالو نہیں ہو رہا ہوں. اسی لیے بہرحال جیسے آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کے جو سینٹینسز ہیں یہ بول رہا ہے, اور وہ کچھ کر رہا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ٹی وی کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کی صورت میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں, تو کم سے کم ایک بات سمجھ میں آ گئی, اس کے ریفلیکشنز غیر ارادی, ان انٹینشنل ریفلیکشنز وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے, وہ انہوں نے لے لیے ہیں. مثلا وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کوئی جملہ بول دیتا ہے جو ایڈورٹیزمنٹ میں آتا ہے. اچھا یہاں پہ وہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہے کیا؟ نہیں, بیچنے کے لیے نہیں بیٹھا. تو یہ جملہ کیوں کہا اس نے؟ اس کا مطلب ہے جو اس کی ان انٹینشنل مووز ہیں کم سے کم وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں, نکل گیا. یہ پہلا اسٹیپ ہوگا اس بات کی کہ اس بچے کے اوپر بہت زبردست اٹیک ہو گیا ہے. اگر آپ سنبھالنے کا وقت ہے آپ کے پاس تو ابھی سنبھال لیجئے. اچھا دوسرے موو میں کیا ہوگا؟ پہلے مرحلے میں اس کی جو ان انٹینشنل مووز ہوں گی, چاہے وہ بولے چاہے وہ ہلے, مثلا جو لوگ دیکھتے ہیں ظاہر ہے وہ بچے کے ہلنے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں یہ کس والی سین سے متاثر ہوا ہے, لہجے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس سین سے متاثر ہوا ہے. اور میں نے تو 3-4 سال سے چھوڑا ہوا ہے, لہذا میں نہیں بتا پاؤں گا کہ ڈریسنگ اور ہیئر اسٹائل وغیرہ وغیرہ ان سب کو دیکھ کر بآسانی بتایا جا سکتا ہے یہ کس سے متاثر ہوا ہے. اچھا اس بچے سے پوچھیں آپ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ کیا کہ نہیں, کبھی بھی نہیں. صحیح کہہ رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا بیچارہ, ان انٹینشنلی ایسا ہی ہوگا. اور جیسے آپ کے بچے کے ساتھ یہ شروع ہو آپ سمجھ جائیے گا کہ اب ٹائم نکلنے والا ہے. اچھا دوسرے مرحلے میں کیا کام ہوگا؟ دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا کہ وہ جو کلچر ہوگا اس کا کلچر آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہو جائے گا. اگر پہلے صحیح ہوا تو ابھی اس کا کلچر تھوڑا تھوڑا موو کرے گا. کلچر موو کیسے کرے گا؟ مثلا آپ دیکھیں گے کہ بیہیویئر چینج ہو رہا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بیہیویئر چینج کیوں ہو رہا ہے. جیسے برادر نے مثال دی ساس بہو کی, یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے. یعنی ابھی میں ایک جگہ پہ اشرا پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک مجلس اس پہ ریکویسٹ کی خواتین سے کہ پلیز اسٹار پلس دیکھنا بند کر دیں ورنہ آپ کی فیملیز نہیں بچیں گی. یقین فرمائیے میں نے پتہ نہیں کتنے ڈائیورسز کے کیسز کو اسٹڈی کیا ہے اور میں نے دیکھا کہ بہت سو میں اسٹارٹنگ پوائنٹ کم از کم یا تو اینڈ تک بھی ٹیلی ویژن تھا. بہت سو میں آپ کے بچے آہستہ آہستہ اپنے بیہیویئر میں چینج لیں کے آئیں گے, ان ایکسپیکٹڈ چینج, اور ان کو آپ احساس کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ آیا کہاں سے. تھوڑا سا غور کر. اچھا اگر آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اچھا یہ مصیبت یہاں سے آئی ہے. بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک اور سمٹم آئے گا. اچھا تیسرا کام وہ کیا کریں گے؟ مثلا ڈریسنگ کو چینج کر پائیں گے. اب اس کے ریلیشن شپ, بہت زیادہ جو بڑا کام وہ چینج کریں گے اس کے ریلیشن شپ میں. مثلا وہ کن لوگوں سے دوستیاں کرے گا, میڈیا ڈیفائن کر سکتا ہے, بہت آسانی سے ڈیفائن کر سکتا ہے. سب سے بڑی چیز جو کر دیں گے وہ لائف کے آبجیکٹیوز کو چینج کر دیں گے. آبجیکٹیوز ہی چینج ہو جائیں گے. تو آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے تربیت میں اس کا اثر کیا ہے, تو ہم سمجھتے تھے تربیت میں بس اتنا اثر ہوگا کہ وہ کپڑے صحیح پہنے گا یا خراب پہنے گا. نہیں, یہاں نہیں بات پہنچے گی. مثلا بچیوں میں ہم سوچیں گے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی, یہاں پہ نہیں رکے گا معاملہ. اصل جا کے یہاں پہ رکے گا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے, وہی سب چینج کر لیں گے.
اچھا وہی کام اتنی مہارت سے کرتے ہیں. ہمیں ایک بات قبول کرنی پڑے گی, یہ لوگ ہیں استاد, بہت ماہر ہیں. میں پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے پولیٹیکل ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے. پولیٹیکل ہسٹری میں ہمیشہ ایک بات ایکسیپٹ کرتا ہوں اپنے ذہن میں, 1850 آنورڈ برٹش فارن منسٹری کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے ماسٹرز تھے, چونکہ جو ڈرامہ انہوں نے اس وقت بنایا تھا ہم آج تک اس ڈرامے سے باہر نہیں نکل پائے. 150 سال ہو گئے ہمیں, سب کانٹیننٹ 150 سال سے ان کے بنائے ہوئے اسکرپٹ کے اوپر ہل رہا ہے. اٹ واز امیزنگ. بہت بڑے ماسٹرز تھے. تو وہ ماسٹرز نے اپنے کام کیے, وہ بہت آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہیں, بہت خوبصورتی سے کر سکتے ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. ہم لوگ جب ایران میں رہ رہے تھے تو ایک دوست تھا, اس کا بھائی تھوڑا سا سائیکک کیس ہو گیا, اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان لے گئے, ایک آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ہاسپٹل میں, آغا خان ہاسپٹل میں. تو وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. ٹریٹمنٹ اس طرح سے تھا کہ ڈاکٹر نے کہا, وہ ایک ینگ لیڈی تھی, انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک انجیکشن لگاؤں گی سارٹ آف ٹریٹمنٹ, اس کے بعد یہ اسپیل آؤٹ کرے گا جو اس کے اندر جمع ہوا ہے, تاکہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ اس نے کس چیز نے اس کو بہرحال اس کے دماغ کو کھسکا دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی چاہیے جو اس کی زبان بولتا ہو. وہ فارسی بولتا تھا. تو بہرحال ایک ہمارے دوست تھے, وہ چلے گئے اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ دیکھو, اس خاتون نے کہا اب شرمانا نہیں, یہ جو بولے صحیح ٹرانسلیشن کر کے بتانا. اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تو ٹرانسلیٹر کی جاب یہی ہوتی ہے کہ وہ جو سنے بتا دے. بعد اس نے انجیکشن لگا دیا. 15-20 منٹ کے بعد اس نے جو اگلنا شروع کیا تو 5-6 منٹ تک تو ٹھیک تھا کہ بھائی ٹھیک ہے جو بتا دیا, جو کچھ بتا دیا. اس کے بعد اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ اب میں یہ کیسے ترجمہ کروں. تو اس نے فیل کر لیا ڈاکٹر نے, کہنے کہ دیکھو گڑبڑ نہیں کرنا, جو یہ کہہ رہا ہے سب بولو. کہنے کا یہ بہت غلط باتیں کر رہا ہے اب. تو اس نے کہا کہ تمہیں سب بولنا پڑے گا. خیر بڑی مصیبت سے کہنے کہ آدھا گھنٹہ گزرا, اور اس نے وہ دنیا کی واہیات باتیں کی جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ سب بولنا پڑ گیا. کہنے کہ آخر میں بڑا شرمندہ اس ڈاکٹر کے سامنے کہ میں کس پیشنٹ کو اٹھا کے لے آیا. تو اس نے کہا آخر میں کہنے کی کہ دیکھو اگر یہ انجیکشن مجھے اور تمہیں لگے گا نا, ہم بھی یہی بولیں گے. اچھا یہ تو خیر چھوڑ دیجیے. یہاں سے میں ایک چیز پک کرتا ہوں, وہ یہ کہ جو ڈاکٹرز ہیں اس فیلڈ کے, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کتنی دیر میں یہ اپنے اندر کی چیزوں کو اگل دے گا. یہ لگائیں گے. اچھا انہوں نے کیا لگایا, کیمیکلز ڈالے نا اس کی باڈی میں, دوائی کھلائی, کوئی ٹیبلٹس کھلائے ہوں گے, انجیکشن لگایا ہوگا, کچھ کیمیکلز ڈالے نا. انہوں نے کیمیکلز انسرٹ کیے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کیمیکلز اتنی دیر میں اس کی باڈی سے کیمیکلز نہیں نکالیں گے, ایکسپریشنز نکلوائیں گے, اور وہ اس طرح سے نکلیں گے. اچھا اس کو سب داستان آخر تک پتہ تھی کہ یہ کیا لغویات بولے گا, یہ سب کچھ کرے گا, وہ سب اس کو پتہ تھا. اچھا اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ڈیوریشن کم کرنا ہے, فوراً بولے تو کیا کرنا ہے, دیر سے بولے تو کیا کرنا ہے, کہاں لگاؤں تو پین کے ساتھ بولے گا, کہاں لگاؤں تو بغیر پین کے بولے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس وقت کی سوشل سائنسز اس اسٹیج پر ہے کہ جو یہ ڈاکٹر اس کی باڈی کے ساتھ اور ایموشنز کے ساتھ کر رہا تھا, سوشل سائنٹسٹ سوسائٹی کے ساتھ کر سکتا ہے. میں آپ کو کنفرم عرض کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ مجھے ایک پینل آف سوشل سائنٹسٹ دے دیں, ٹھیک ہے, اور مجھ سے یہ کہیں کہ 5 سال کے اندر اس سوسائٹی کو وائلنٹ بیہیویئر کے اوپر لے کر آنا ہے, اور 5 سال کے اندر ایسا لے کے آنا ہے کہ 5 سال تک تو نہ پھٹے, 5 سال بعد پھٹے, تو میں آپ کو ایسا پروگرام بنا کے دوں گا کہ ہو جائے گا. اور آپ مجھ سے کہنا کہ نہیں ہم 5 سال بعد نہیں پھاڑنا ہے اس کو, دوسرے سال سے ہی کچھ نہ کچھ پھٹنا شروع ہو جائے, تو یہ بھی ہو جائے گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں اسموتھلی چلے, پینفلی چلے, فوری چلے, دیر سے چلے, یہ سب ہو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک سوشل سائنٹسٹ اس کام کو بہت مہارت کے ساتھ کر سکتا ہے, البتہ پینل آف سوشل سائنٹسٹ چاہیے ہوگا, تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں. آپ اتنے بڑے ایکسپرٹس کے بنائے ہوئے میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کل نائجیریا میں ایک فساد ہوا ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا, بلیئرڈ کا ایک میچ ہو رہا تھا, گیم ہوا تھا ٹیبل کے اوپر. ایک مسلمان پلیئر تھا اور جو کلب تھا وہ کرسچن کا تھا. مسلمان نے پیسے
پے کیے یا نہیں کیے اس کا کرسچن سے جھگڑا ہو گیا. اس کے بعد اس کیس کے اندر اب تک 4 آدمی قتل ہو چکے ہیں. اسٹرکٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے, مختلف جگہوں پہ بیریکیڈ لگا کے مختلف محلوں کو علیحدہ کیا ہے کہ بھائی یہ اور نہ پھیل جائے. 30 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. یہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں یہ ایکسپرٹس ہیں, کس ٹائم پہ کس سوسائٹی کو پرووک کرنا ہے, کس ٹائم پہ کس سوسائٹی کو بٹھانا ہے, یہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور جو میجر ٹول ہے انسرٹ کرنے کا وہ میڈیا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے وہ انجیکشن لگاتے ہیں جو باڈی کی ہر پارٹ پر ایک ہی وقت میں پہنچ جاتا ہے. بعض دوسرے انجیکشنز بھی ہیں جو سلولی مختلف جگہوں سے آتے ہوئے کسی تک پہنچتے ہیں, لیکن یہ وہ ایک ایسا پیس ہے جو ایک ہی وقت میں پوری باڈی پارٹس کے پہنچ جاتا ہے. تو آپ اس میڈیا کے سامنے ان کی یہ اہداف ہیں, وہ زندگی کو تبدیل کریں گے. کم سے کم کنفیوژن اتنی بڑے پیمانے پہ ڈال دیں گے کہ بچہ نہیں سمجھ پائے گا. چلیے صاحب, یہ تو تربیت میں میڈیا کا رول ہو گیا. میرا ٹاپک اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا, لیکن میں اس کے اندر کچھ ایڈیشنز کر رہا ہوں اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسی دوران میں نے شاید آپ کی خدمت میں یہ نہ کہا ہو, اس کو بھی میں بالکل پوری طرح سے سامنے کر کے کہہ دوں. میڈیا کی جو جنرل ٹرکس ہیں اس وقت, اس کے اندر 2 ٹرکس سب سے بڑی ہیں. اس وقت جو جنرل ٹرکس ہیں وہ ایک وائلیشن ہے اور دوسرا ولگرزم ہے, فحشا. یہ 2 بڑی ٹرکس ہیں. اچھا, یہ 2 بڑی ٹرکس کیوں ہیں ان کے پاس؟ اور ان دونوں کا زبردست کمبینیشن جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ریسلنگ ہے. زبردست کمبینیشن کہ جس کے اندر ولگرزم اور جس کے اندر وائلیشن پیک پر آیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ریسلنگ پابندی سے دیکھتے ہیں, میں آپ کو سکون سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پیشنٹ ہیں, آپ مریض ہیں, آپ کو اپنا علاج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کہنے میں تو کوئی حرج نہیں, کسی کا نام بھی نہیں لیا, ٹھیک ہے, کسی کی بے عزتی تو نہیں ہوئی نا. لیکن میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب تک مریض بن چکے ہیں. جو اچھا یہ ہو کیا رہا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں میڈیا کو نکال دیجئے. ایک آدمی میڈیا میں ڈرامے دیکھتا ہے, فلمز دیکھتا ہے, مثلا ریسلنگ دیکھتا ہے, یہ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے. ایک آدمی یہ سب نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے. جو پیک آف ایموشنز میڈیا دیکھنے والے کی زندگی میں آتے ہیں, نارمل لائف گزارنے والے کی زندگی میں یہ پیک آف ایموشنز کتنی دفعہ آتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی کوئی مووی دیکھ رہا ہے, مووی دیکھتے دیکھتے اچانک اتنا کھل کے ہنستا ہے, بھاڑ کے ہنستا ہے. ایک دفعہ اچانک, بہت عورتوں میں تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے, رونے لگتے ہیں. ٹھیک, ایک دفعہ اچانک اس کے دل میں تعریف ابھرتی ہے, کیا بات ہے صاحب, کیا کام کیا. ایک دفعہ کہتا ہے او بدبخت, کیا حرکت کی ہے. اچھا, یہ جو پیک آف ایموشنز ہیں جو میڈیا نہیں دیکھتا, اس کی زندگی میں کتنی دفعہ آتے ہوں گے اور اس کی زندگی میں کتنی دفعہ آتے ہوں گے جو دیکھتا ہے؟ میرے خیال میں 100 کا بھی کوئی ریشو نہیں ہوگا, شاید 1001 کا ریشو آ جائے گا. مثلا اگر میں میڈیا نہیں دیکھتا تو میرے اندر یہ پیک آف ایموشنز شاید ایک ہفتے میں 1 دفعہ کبھی آتا ہوگا, کیونکہ نارمل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. اور وہ جو میڈیا دیکھتا ہے اس کی ہر 2-3 گھنٹے پہ ایسی چیز آ جاتی ہوگی جو اس کے ایموشنز کو پیک پہ لے جاتی ہوگی. اب مجھے بتائیں گے یہ ابھی بھی بیلنسڈ لائف گزار لے گا کیا؟ کیسے بیلنس لائف؟ یہ آپ نے جو دیکھا ہے آج کل کے جوانوں کے اندر ایک مصیبت, لڑکا اور لڑکی دونوں ایک نظر میں مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا کب مصیبت میں پھنس گئے. کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایموشنز اپنی جگہ سے ہل چکے ہیں, ڈس بیلنس کریٹ ہو چکا ہے, اتنے زیادہ فریجائل ہیں کہ کچھ نہیں پتا کب ہل جائیں گے اور کب کہاں پہنچ جائیں گے. یہ سب میڈیا کر لے گا, تو ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا. اچھا جناب, اب میڈیا کو کلاسیفائی کر لیجئے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. میڈیا کو کلاسیفائی کرتے ہیں. میرے خیال میں جو پیچھے کے میسیجز ہیں, جو میڈیا اپنے میسیجز کو پیچھے سے دیتا ہے, اس کو اگر نکال دوں, ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا, تو جو سامنے کے میسیجز ہیں وہ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ نیوز ہے, یا وہ انفارمیشن اور نالج کے اوپر بیس کر رہا ہے, یا وہ انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے. تو میں ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈال سکتا ہوں. یا تو وہ آپ کو نیوز دے رہا ہے, نیوز اور انالیسس دے رہا ہے,
پولیٹیکل ایونٹس جنرلی یا کوئی بھی سوشل نیوز ہیں، اور دوسرا یا وہ کوئی انفارمیشن دے رہا ہے، مثال کے طور پر فرض کریں نیشنل جغرافک جو زیادہ تر انفارمیشن کے اوپر ہے، یا وہ تیسرے مرحلے میں انٹرٹینمنٹ ہے. صحیح ہے. انٹرٹینمنٹ میں دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا وہ انٹرٹینمنٹ اسپورٹس کے ذریعے دے رہا ہوگا یا وہ اسپورٹس کے علاوہ اور کسی طریقے سے دے رہا ہوگا. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے، اگر آپ اپنی لائف میں میڈیا سے اسپورٹس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ لے رہے ہیں، یہ سب سے خطرناک کام ہے. سب سے خطرناک کام یہیں پر ہے. یعنی کوئی آدمی میڈیا کو ٹول آف انٹرٹینمنٹ میں استعمال کرے، اور وہ انٹرٹینمنٹ اسپورٹس سے نہ آتے ہوں، اسپورٹس کے علاوہ ڈراماز ہیں، فلمز ہیں. اچھا، حتیٰ میں اس میں ایڈورٹیزمنٹ کو بھی شامل کروں گا. لوگ آج کل ایڈورٹیزمنٹ سے ہی مزے لیتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر وہ کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے جو اندر سے دل دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے. اچھا، میڈیا کی ایک عجیب حرکت عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں. کوئی بعض اوقات کہتا ہے کہ مثلا لوگ جو ہے کتنا گندی چیزیں دکھاتے ہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بہت گندی چیزیں دکھاتے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر ہم گندی چیزیں دیکھنے کی خواہش نہ کرتے ہوں تو یہ کبھی نہیں دکھائیں گے. یہ دکھاتے ہی وہ ہیں جس کی آپ کے اندر خواہش تھی اور باہر نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو. یہ دکھاتے ہی وہی ہیں. اچھا، اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہماری اندر کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم دکھایا جائے، اور واقعی آپ سچے ہوں، تو یقین فرمائیے اسٹار پلس 24 گھنٹے قرآن کریم دکھائے گا، چونکہ اس کو ویورز چاہیے، اس کو اپنے پروڈکٹ بیچنی ہے، اس کو چینل دکھانا ہے. تو اگر اب یہی تو مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں ایک گروپ آف انڈسٹریز ہے، ایک گروپ ہے، نام لینے میں کیا حرج ہے، اے آر وائی. یہ ایم ٹی وی بھی چلاتا ہے، میوزک ٹی وی بھی چلاتا ہے، یہ اے آر وائی ڈرامے بھی دکھاتا ہے، فلمیں بھی دکھاتا ہے. اچھا، یہی اے آر وائی کیو ٹی وی بھی چلاتا ہے، قرآن ٹی وی. اچھا، یہ کیا بھائی، یہ جو اے آر وائی کا فاؤنڈر ہے وہ کہتے ہیں بھائی وہ جو اے آر وائی کا فاؤنڈر ہے وہ ذرا مولوی ٹائپ کا آدمی ہے، اس سے اس نے کیو ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے. تو بھائی وہ ایم ٹی وی کیوں رکھا تھا اس نے؟ اپنی بیگم کی وجہ سے رکھا تھا اس نے. یہ کیا بات ہوئی؟ اصلا اس کے اور اس کی بیگم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ پیسہ جہاں سے بھی آئے وہ سب لینا ہے. کچھ دیندار لوگ ہیں جن کو دین دیکھنا ہے، ان کے لیے اس نے کیو ٹی وی بنا دیا. کچھ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے، ان کے لیے اس نے ایم ٹی وی بنا دیا. کچھ لوگوں نے نیوز دیکھنی، اس نے وہ بنا. اگر آپ کے دل میں دیکھنے کی خواہش نہ ہو تو کبھی بھی میڈیا پہ نہیں آئے گا وہ. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں میڈیا سے فحشا ختم ہو جائیں تو اس کا ایک راستہ یہ کہ اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیں، وہاں سے خود بخود ختم ہوگا. اور جب آپ اس پاکیزگی کو اسپریڈ کریں گے سوسائٹی کے اندر تب یہ مصیبت ختم ہوگی، ورنہ یہ ایسی ہی چلے گی. البتہ اگر اس کے اوپر ایڈ کر لیں کہ ان کے کچھ ہڈن ایجنڈاز بھی ہیں تو پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. ظاہر ہے اگر ان کے ہڈن ایجنڈاز ہیں اور اس ہڈن ایجنڈا کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے ولگرزم کو پھیلانا ہے، سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے، ان کو مشغول رکھنے کے لیے، ان کو اس بات سے بے خبر کرنے کے لیے کہ ان کے رائٹس کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے. اچھا، اب حل کیا ہے صاحب؟ ایک بات تو یہ تھی کہ آپ انٹرٹینمنٹ میں استعمال کرنا اگر بند نہیں کریں گے، آپ ان کے ہاتھ میں سلپ ہو جائیں گے، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہ بات بچوں کی ہو رہی تھی، جو ابھی مولانا صاحب نے کہا وہ سب سے بڑی بات ہے. آپ جب تک اپنے گھر سے ختم نہیں کریں گے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اچھا، اگر آپ ختم کر بھی دیں گے اپنے گھر سے تب یہ ہوگا کہ ٹکراؤ بنے گا. بچہ جا کر اسکولز میں کچھ اور دیکھے گا، روڈز پہ کچھ اور دیکھے گا، گھر میں کچھ اور دیکھے گا. لیکن اگر آپ نے گھر سے بھی ختم نہیں کیا تو پھر تو ساری جگہ ایک ہی میسج ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے، وہ نہیں بچ پائے گا. پھر تو آپ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا پڑے گا. اس زندگی میں ختم کرنے کی جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ آپ انٹرٹینمنٹ کو کم از کم اپنی لائف سے، ٹی وی سے ڈیٹیچ کر لیجئے، اس میڈیا سے ڈیٹیچ کر لیجئے. آپ کا انٹرٹینمنٹ کہیں اور سے ہونا چاہیے. اچھا، ابھی میں کسی کو کہتا ہوں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب پھر زندگی میں بچے گا کیا؟ یعنی اگر یہ نکل گیا پھر زندگی میں ہے کیا؟ اچھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹرٹینمنٹ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، اتنے عادی ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر ڈبے کا دودھ پی پی کر خالص دودھ پینے کا اب ہمارے لیے ذائقہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ ایسے ہو گئے. تو
تو یہ ہے کہ تھوڑے عرصے اگر آپ کو اپنے آپ کو اس سے نکال لیں تو پھر اصلی زندگی کا مزہ کافی ہے، بہت ہے. پھر مثلا اصلی زندگی کا مزہ کیا ہے؟ 2-4 جملے بہت معذرت کے ساتھ. جس نے ہمیشہ ماڈلز کو دیکھ کر مزے لیے ہوں اس کو گھر میں مزہ نہیں آئے گا. ذرا ماڈلز کو دیکھنا بند کرو تاکہ اپنی فیملی سے بھی کچھ مزے لینا سیکھو. واقعی ہے آرٹیفیشل انٹرٹینمنٹ، ڈرامے دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو ایموشنز میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کو اصلی رشتوں میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. اگر وہاں سے نکالے اپنے آپ کو تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی مزہ ہے. ورنہ یہ کیا کرے گا؟ یہ گھر آئے گا، ٹیلی ویژن کھولے گا، سامنے بیٹھ جائے گا، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے 2 گھنٹے تک یا چینل چینج کرتا رہے گا اور اس کے بعد یا کوئی اور چیز دیکھ کے گھر پہ سو جائے گا. پھر اچھا یہ سمجھ رہے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اگر بچے آ کر اس وقت اس سے کہنا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ تو کہے گا نہیں ابھی میں بعد میں آؤں گا. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اور جو زندگی کا اصلی مزہ تھا وہ سب مس کر رہا ہے. اس کے بعد یہ بوڑھا ہو جائے گا اور بچوں سے کہے گا بیٹا کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھا کرو، اب ان کی مزے کی باری ہے. کاش ہم یہ لوپ توڑ دیں یہاں پر اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کریں. باہر لے کے جائیے کسی اچھی جگہ پر، اگر آپ کو دبئی میں مل جائے صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. اپنی فیملی کو بچانے کے لیے میڈیا کے اسپیل سے باہر نکلیں. آپ کی فیملی زندہ ہو جائے گی، آپ کو اپنی فیملی میں مزہ آئے گا اور آپ کے بچوں کو ایک نئی لائف ملے گی. ہم لوگ آرٹیفیشل زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، ہماری اٹیچمنٹ ساری ان آرٹیفیشل سے ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں جب بھی کسی گھر میں جاؤں، خدا نہ کرے اس گھر کے اندر کسی بچے کی کبرڈ کے اندر یا کہیں پہ شیلف پہ کوئی کسی ایکٹر کا پوسٹر لگا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ بیچارہ ایک اور ہے جو آرٹیفیشل لائف کی نظر ہو گیا. اس کو نہیں پتا اس ایکٹر کی لائف کیا ہے، اس نے اس کی آرٹیفیشل لائف دیکھی ہے اور اس میں یہ اس کا ہیرو ہے. یہ سب ڈرامہ ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے سب کا سب ڈرامہ ہے. نہ اس کا ہنسنا ہنسنا ہے، نہ اس کا رونا رونا ہے، سب کا سب جعلی ہے. لیکن سب پھنس گئے اس کے اندر. تو اس سے نکلیے، زندگی کے اصلی میدان میں آئیے. اچھا اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 کام ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی پازیٹیو میڈیا ہونا چاہیے. پازیٹیو میڈیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں بدترین سے مثال سے شروع کرتا ہوں. مثلا میرے بیٹے نے خود یہ طریقہ کار نکالا. وہ نیشنل جغرافک بہت دیکھتا تھا. میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کہا بیٹے دیکھو نیشنل جغرافک ضرور دیکھو، اچھا ہے تمہاری معلومات کے لیے اچھا ہے، لیکن ان بٹوین یہ جو ایڈس آتے ہیں تمہارے لیے تباہ کن ہے، کم از کم اس سے بچو. کہنے کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے ایک طریقہ کار نکالا اور میں نے اس کو نیٹ دلوایا، اچھا اسپیڈ کا نیٹ. تو وہ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں سے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آف لائن دیکھتا ہے. کہتا ہے اس میں کم سے کم ایک فائدہ ہے، اس میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں آ رہا ہے. جان چھوڑ گئی. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کچھ چیزیں لائیں، جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو ایڈورٹیزمنٹ کی زد میں مت رکھیے گا. آپ ایڈورٹیزمنٹ کے بھوت سے نہیں بچ پائیں گے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ اس سے نکل پائیں گے اور اب اپنی زندگی کا خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں. بس ایک کام جو کم از کم کریں وہ یہ کہ کسی طرح ایڈورٹیزمنٹ سے بچانے کے لیے ان کو، اگر آپ کہتے ہیں مجھے انفارمیشن لینی ہے، اگر آپ کہتے ہیں مجھے نالج چاہیے اور وہ نالج یہیں سے مل سکتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو ہم ایک اچھی میڈیا کی لائبریری کو یہاں پہ ریکمینڈ کریں گے. بہت اچھی میڈیا کی لائبریری ہو جہاں پہ لوگ یہاں پر آ کر وہ جو کچھ ان کو دیکھنا چیزیں، ڈھنگ کی چیزیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں اور لوگ اس کو دیکھ سکیں. ممکن ہے کہ پہلے سے بھی ہو، ہمارے ذہن میں ابھی اچانک آیا. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پازیٹیو میڈیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میڈیا سے ہٹ کر پازیٹیو ایکٹیویٹی. اچھا اب یہ جو جملہ یہ کہنا بہت آسان ہے. جب ہم کہتے ہیں پازیٹیو ایکٹیویٹی تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فٹ بال کلب کھولتے ہیں، اس فٹ بال کلب کے اندر بچے آنا شروع ہوتے ہیں. شروع میں وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میڈیا سے نکل کر آئے تھے وہ ابھی بھی میڈیا میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری اچھی ٹیم کو بھی لے کے بیٹھ گئے. ہمیں کچھ اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی کہیں ایکسپلائٹیشن کا ایک اور چینل نہ بن جائے. اس کو کچھ اچھے طریقے سے، جو ٹائم بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. اور تیسری بات تھی اویئرنیس. اویئرنیس کا طریقہ کار یہ ہوگا جیسے ابھی یہ کمپین ہو رہی ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ایک اویئرنیس کا ایک میتھڈ ہے، ٹول ہے. آپ کچھ اویئرنیس حاصل کر لیجئے اور
جو بہترین کام کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیے. آپ لوگوں کے پاس ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اس کام کو اگر نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کے اندر اویئرنیس ایجاد نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا، اور وہ ڈسکس جو ہے وہ اتھارٹیٹیو نہیں ہو، بالکل برابر کی بنیادوں کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے، جس کے اندر بچے کو ہم لاجیکلی بتا سکیں، اور ایک خاص ایج گروپ کے بعد اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو میرا اپنا تجربہ ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ، اور ان سے جو میں سمجھ پا جاؤں وہ یہ کہ تقریباً کلاس 6 آن ورڈ بچہ کافی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لہذا اگر آپ اس کو کہیں سمجھانا چاہیں کہ دیکھو یہ جو میڈیا میں یہ ہوا نا، یہ اس نے اس طرح سے تمہارے ساتھ کچھ گڑبڑ کی ہے، اور تمہاری زندگی میں جو فلاں موو آیا ہے وہ شاید اتنا پازیٹیو نہیں تھا، البتہ اس کے اپنے طریقے سے، اس کو اپنے انداز میں. تو مجھے یوں لگا کہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا ڈسکشن بچوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. اور آخر میں وہی بات جو مولانا صاحب نے کہی وہ یہ کہ اگر آپ اور میں خود راستے پہ نہیں ہیں، اگر بچے نے ہماری زندگی میں ایک پوائنٹ پکڑ لیا ویکنیس کا، تو سمجھ لیں اب آپ جتنے بڑے افلاطون ارسطو ہیں وہ نہیں سنے گا آپ کی بات، کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو روکتے ہیں اور خود یہ کام کرتے ہیں. اچھا وہ بہت چھوٹی سی ویکنیس بھی ہو سکتی ہے. مثلا وہ کیا ویکنیس ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ اپنے نوکروں کے اوپر چلاتے ہیں. آپ اس سے کہہ رہے ہوں گے بیٹا یہ دیکھو یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو نا ٹیلی ویژن، یہ غلط ہے، یہ جو الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہو بالکل غلط ہے. وہ یہ نہیں کہے گا آپ بھی تو دیکھتے ہو، کہے گا یہ بھی تو کرتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوتا کیا؟ اچھا ان دونوں کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ذہن میں ایکسکیوز یہ آئے گا، کچھ غلط کام یہ کرتے ہیں، کچھ غلط کام میں کرتا ہوں، میں ان کی طرح غلط حرکتیں نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہے گا. اور ظاہر ہے اس میں کچھ شیطان کی کارروائی بھی ہوگی تھوڑی بہت کہ اس کو پرووک کر رہا ہوگا، لیکن آپ کو اپنے کیریکٹر کے اوپر بہت اچھا کنٹرول کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر میں اور آپ اپنے بچوں کے اوپر کچھ محنت کر پائیں گے. مجھے یہی عرض کرنے تھے، اور انشاءاللہ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس ہے شیڈیول کوشچن آنسر کا، اگر ایسے شیڈیول کے لیے کوئی ٹائم بچا ہے بہرحال ہم حاضر ہیں. آپ کی سماعت کا شکریہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.